وكفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، انسان کمالات کا مالک ہوتا ہے، خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، تو اس کے اندر کچھ انا پیدا ہو جاتی ہے. جس میں کوئی کمال ہوگا، اگر اس کی اصلاح و تربیت نہ ہو تو اس کے اندر انا ہوگی، اور انا کو فنا ہونا ہے. انا اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی آدمی میں جو بول رہا ہے، میں ایسا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ اندر کا اس کے شیطان بولتا ہے. میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. کتنی مرتبہ آدمی کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، اور اس سے پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو اس لیے میں اللہ کو پسند نہیں ہے، اور میں والا ہمیشہ رسوا اور ذلیل ہو کے رہتا ہے. میں کا گناہ سب سے پہلے ہوا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جو گرو گھنٹال تھا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور منکروں میں سے ہو گیا. اور اللہ نے جب اس سے پوچھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا انا خیر من، میں آدم سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، لہذا اوپر والا اوپر رہے، نیچے والا نیچے رہے. اوپر والا نیچے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے اس نے لاجک پیش کی، دلیل دی. اس نے یہ نہیں سوچا میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں. اپنی کھوپڑی اس نے لگائی، اتنے بڑے دربار کو نہیں سوچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لمحہ اس سے کہا فخرج انک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے. اور مردود بھی ایسا الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے. علیک لعنتی الی یوم الدین، میری مار ہے، لعنت ہے تیرے اوپر قیامت تک کے لیے. تو یہ پہلا گناہ تھا جو ہوا ہے، اور آسمانوں پر ہوا. کہاں ہوا؟ آسمانوں پر ہوا، جہاں اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا. اس گناہ کی وجہ سے شیطان مردود ہوا ہے، ملعون ہوا ہے، مطرود ہوا ہے، مبغوض ہوا ہے اور منحوس ہوا ہے.
اور جو بھی یہ گناہ کرے گا تکبر والا، بڑائی والا، انا والا، غرور والا، گھمنڈ والا، فخر والا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی مبغوض کر دے گا، ملعون کر دے گا، یہ گناہ اس کو اللہ سے دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، نئی جنت میں داخل ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی گھمنڈ اور غرور تکبر ہے۔ ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، جو نظر نہیں آتا، ایٹم نظر، ذرہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ سنتے تو ہیں، میں بتاؤں ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے وقت میں جب سورج نکلا ہوا ہو اور آپ کے گھر میں روشن دان ہو اور اندر لائٹ نہ جل رہی ہو، تو جو سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اس میں چھوٹا چھوٹا کچھ دکھتا ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ وہ ذرہ ہے، اتنا چھوٹا کہ اتنا بھی اگر دل میں تکبر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسے ایٹم جہاں مار دیا جائے تباہی پھیل جاتی ہے، ایسے ہی جس دل میں تکبر آتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے، وہ تباہی مچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آدمی چاہتا ہے میں اچھا بن کے رہوں، تو کیا یہ تکبر میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر نام ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات پیش کی جائے اسے انکار کر دے، اس کے سامنے جو ہو ان کو حقیر اور ذلیل سمجھے، اس کا نام تکبر ہے۔ اچھے کپڑے پہن کر کے پیوند والے آدمی کو وہ ذلیل سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اچھے جوتے پہن کر کے دوپٹی کے چپل والے کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اور ایک آدمی اگر 5,000 کا جوتا پہنتا ہے، 20,000 کے کپڑے پہنتا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی حقیر فقیر بندہ آ جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے بارے میں حقارت نہیں آتی، ہمدردی آتی ہے، محبت آتی ہے، اور اس کے اپنے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور یہ بندہ ہے قابل رحم۔ اگر ایسا ہے تو اچھا پہننا، اچھا کھانا اور اسی طریقے سے اچھے مکان میں رہنا، اچھی گاڑی میں سفر کرنا کوئی برا نہیں، اور اگر اس کے خلاف ہے تو یہ تکبر ہے جو آدمی کو تباہ کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کر دی۔ تکبر کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اپنے نفس سے ہوتا ہے۔ جو میں آیت پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے تکبر کیا اپنے جی میں، بڑا سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو۔ اور اللہ ایک جگہ کیا فرما رہا ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ بڑے بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالی جو بندہ شیخی بگھارے اور غرور کرے وہ اللہ کو نہیں بھاتا، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی، تواضع، فروتنی یہ اللہ کو پسند ہے۔ آدمی جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اتنا ہی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ عاجزی کا تعلق بھی دل سے ہے اور تکبر کا تعلق بھی دل سے ہے، تواضع کا تعلق بھی دل سے، بڑائی کا تعلق بھی دل سے ہے۔ عاجزی نام اس کا نہیں سر جھکا کے آدمی چلے، عاجزی اس کا نام نہیں ہے کہ دبی آواز میں بات کرے۔ عاجزی کا تعلق دل سے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں ادنا سمجھتا ہے، کوئی بول اس کی زبان سے بڑائی کا نہیں نکلتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صوفی صاحب کو دیکھا، گردن جھکا کے چل رہے ہیں،
اور بڑے آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ بزرگ سمجھیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیمار ہے کیا؟ کہ نہیں، کہ سیدھا چل، کیا گردن جھکا رکھی ہے؟ وہ عاجزی دکھا رہے تھے۔ فرمایا عاجزی کا تعلق دل سے ہے، تواضع کا تعلق دل سے ہے، تواضع کا تعلق گردن جھکانے سے نہیں۔ کہ آدمی کی گردن جھکی ہے تو تواضع ہے؟ یہ نہیں۔ گردن اینٹھ کر چلنا برا ضرور ہے، لیکن گردن اٹھانا تکبر میں داخل نہیں ہے۔ اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل میں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دل میں دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے اور حق کا انکار کر رہا ہے، یہ متکبر ہے، یہ برا ہے۔ تو اس لیے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے، اس سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، بہت کم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بچ پاتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ زیادہ لپیٹے میں آتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میری بھی آپ کی بھی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور 18 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم بن گئے۔ اب اتنا بڑا جسے پد مل جائے اور اتنی چھوٹی عمر میں، بہرحال نفس تو ہر ایک کے اندر ہے، لیکن اللہ کے وہ محبوب بندے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو قاری صاحب نے کہا حضرت مجھے اپنے اندر عجب محسوس ہو رہا ہے، بڑائی محسوس ہو رہی ہے، میں خود پسندی میں مبتلا ہو رہا ہوں کہ میں اتنی بڑی جگہ پہ آ گیا ہوں، محتمم بن گیا ہوں۔ حضرت نے جواب میں لکھا چند دنوں کے لیے اہتمام کسی کے حوالے کر دو، میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب بلانے کے بعد علاج کیا کیا؟ چونکہ بڑے عہدے پہ تھے، بڑے مولانا صاحب تھے، حضرت نے فرمایا جو نمازی آتے ہیں نا ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، نمازی آتے ہیں ان کے کیا کرو؟ جوتے سیدھے کرو۔ چند دن جوتے سیدھے کیے، دماغ کے اندر جو فطور تھا وہ نکل گیا، ختم ہو گیا۔ اسی لیے کبھی کبھی ایسے کام کر لینا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آدمی کے اندر سے بڑائی کا خناس اور بڑائی کا جو کیڑا ہے وہ نکل جائے۔ تنہائی میں کبھی مسجد کے بیت الخلا صاف کیا کرو، کوئی دیکھے نہیں، ایسے وقت میں گھر کے بھی بیت الخلا صاف کر دیا کرو، تنہائی میں کوئی دیکھے نہیں، ایسے وقت میں کام کرو تو اندر سے جو خناس ہے وہ نکلے گا، اندر سے جو بڑائی بیٹھی ہوئی ہے یہ دھیرے دھیرے ختم ہوگی۔ مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کیا انسان بھی تکبر کر سکتا ہے، بڑائی کر سکتا ہے جو کئی مرتبہ اپنا پیخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے؟ وہ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کئی مرتبہ اپنا پیخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرے، اپنی پیشاب اپنے ہاتھ سے دھوئے اور پھر کہے میں ایسا احمق آدمی ہے؟ آدمی جب بڑائی اور میں پیدا ہو تو ذرا دیکھے میں پروڈکٹ کیا تیار کرتا ہوں، میں کون سا پروڈکٹ تیار کرتا ہوں، کھاتا کتنا لذیذ اور خوشبودار ہوں، نکالتا کیسا ہوں۔ کہ ہم سے اچھی تو بھینس اور بیل ہے، وہ کم سے کم کھا کے گوبر دیتے، کھاد تو بن جاتی ہے۔ وہ بھینس کھاتی ہے تو دودھ تو دیتی ہے، اور ہم کھاتے ہیں تو کیا پیخانہ نکالتے ہیں۔ اور پھر میں نے شاید اس سے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ دیکھو ہمارا پیشاب پیخانہ دونوں نجاست غلیظہ ہے، دونوں کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے، اور بھینس کا گوبر نجاست خفیفہ ہے۔ گندے ہم زیادہ ہیں یا وہ؟ بولو، ہم زیادہ ہوئے نا؟ ہم اتنے گندے ہیں، پانی ابھی پیا، پیٹ میں گیا فوراً قے ہو گئی، حکم کیا ہے؟ ناپاک ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ ہم اندر سے اتنے گندے، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں بڑا، میں بڑا۔ کیا بڑا؟ تو سڑا ہے، بڑا نہیں ہے، سڑا ہے، اندر سے سڑا ہوا ہے، کئی کلو پیخانہ لیے پھر رہا ہے، ناپاک خون لیے پھر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں بڑا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نے لکھا کہ حضرت بڑائی پیدا ہو رہی ہے، فرمایا صبح کو جب پیخانے جایا کرو تو دیکھا کرو کیا کھایا تھا، کیا نکال رہے ہو۔
اس وقت سوچا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ایسا آدمی بھی تکبر کر سکتا ہے, گھمنڈ کر سکتا ہے؟ مطرب بن عبداللہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, غالباً ہارون رشید کا زمانہ تھا. ایک شہزادہ گزر رہا ہے اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ لمبے ہیں ٹخنوں سے نیچے. تو انہوں نے کہا, او بھائی یہ تکبر میں داخل ہے, تم اپنے کپڑے کو اوپر رکھو. اب والوں نے فرمایا, ان کا پیر کپڑے پہ پڑ گیا. اس نے مڑ کے دیکھا, اے پہچانتے نہیں ہو, جانتے نہیں ہو مجھے؟ شہزادہ تھا. تو جواب کیا دیا, انا اعرف کا من کا, میں تجھ کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. جتنا تو اپنے آپ کو جانتا ہے نا, اس سے زیادہ میں تجھے جانتا ہوں. کہنا کیا جانتے ہو مجھے؟ تو کہا, اولو کا نطفۃ نجسہ وآخر کا جیفۃ منتنہ وبینہما تحمل القدرہ. تیری ابتدا جو ہے ناپاک نطفے سے تو پیدا, گندے نطفے سے, اور تیری انتہا یہ ہے کہ بدبودار کیا بن جائے گا, جسم بنے گا, سڑے گا, گلے گا, اور ان کے بیچ میں گندگی اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہے. یہ ہے تیری حقیقت. اس کے آنسو آ گئے, کہنے لگا, یقیناً آپ نے ہی مجھے پہچانا, لوگوں نے نہیں پہچانا. جو لوگ مجھے شہزادہ کہتے ہیں, بڑا کہتے ہیں, آپ نے میری آنکھیں کھولی ہیں. تو ہر آدمی اپنی اوقات میں رہے, اپنے بارے میں سوچے, میں کیا ہوں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ گھمنڈ کر سکوں, گردن اٹھا سکوں, میرے اندر غرور ہو, میرے اندر تکبر ہو؟ اور پھر تکبر کس بات کا؟ کوئی کمال ہمارا ذاتی ہے؟ کوئی کمال ہمارا اپنا ہے؟ یہ سارے کمالات کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں. جب اللہ نے دیے تو اس کا شکر ادا کرے, نہ یہ کہ غرور سے اپنی گردن کو تان لے. اس لیے تکبر انسان کو قطعاً زیب نہیں دیتا. متکبر ذلیل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تکبر قسمہ اللہ, جو تکبر کرے گا اللہ اس کی گردن توڑ دے گا. ومن تواضع رفعہ اللہ, اور جو تواضع, فروتنی, عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی عطا کرے گا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, تو وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل, حقیر اور گھٹیا ہو جاتا ہے. وہ تو سینہ تانتا, اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, لیکن سارے کے سارے لوگ اسے کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں. قیامت کے دن جو متکبر ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو چیونٹی کے برابر جسم دے گا, اور اہل محشر کا جو میدان ہے اس میں اللہ ڈال دے گا. اہل محشر اس کو کچلیں گے, مرنا تو ہے نہیں, سب اسے روند رہے ہوں گے. کیوں؟ یہ بڑا گردن اٹھاتا تھا, تکبر کرتا تھا, آج اللہ اسے ذلیل کر رہا ہے, لوگوں کے پیروں تلے اسے روندا جا رہا ہے. اس لیے بڑائی کسی کو زیبا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے, اللہ کی ذات کے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکبریاء ردائی, بڑائی میری چادر ہے, من نازعنی قسمتہ, جو میری چادر کو چھینے گا میں توڑ دوں گا اسے. اللہ کی کبریائی کی چادر کو کوئی چھین سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز ہے, حکیم ہے. عزیز کے معنی طاقتور, پاورفل, غالب رہنے والا, اور حکیم کے معنی کیا ہے؟ حکمت والا. یعنی اللہ اپنی طاقت کے استعمال کو جانتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا, جی مجھے اپنے اختیارات استعمال کرنا آتے ہیں. آفیسر لوگ کہتے ہیں نا, مجھے معلوم ہے میرے کیا اختیارات ہیں. اللہ کہہ رہا, مجھے بھی پتا ہے میرے کیا اختیارات ہیں, مجھے بھی اپنی طاقت کا استعمال کرنا آتا ہے, میں استعمال کرنا جانتا ہوں. کوئی آدمی تکبر کر کے یہ نہ سمجھے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا, اس نے اللہ کو چکمہ دے دیا ہے. نہیں, اللہ غالب تھا, غالب ہے, غالب رہے گا. تو تکبر آدمی جب کرتا ہے تب نہیں سوچتا کہ میں کچھ برا کر رہا ہوں,
بلکہ سمجھتا میں اس کا اہل ہوں. مجھے تکبر زیب دیتا ہے اور وہ اسی بنیاد پر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. تکبر کی وجوہات ہوتی ہیں، علماء نے ان وجوہات کو لکھا ہے. تکبر کی مختلف وجہیں ہیں، اس کے اسباب و علل ہیں. ایک تکبر کی وجہ ہوتی ہے آدمی کا طاقتور ہونا، جتھے والا ہونا، قوت والا ہونا، صحت مند ہونا. یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ جو آدمی کو صحت ہوتی ہے تو کہتا ہے جانتے نہیں ہو، پیر ماروں گا زمین سے پانی نکل آئے گا. کہتا مجھے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، معلوم نہیں ہے میں کون ہوں. یہ تکبر کا بول ہے، طاقت ہے اس کے اندر، اس لیے بول رہا ہے. اور یہی بول قوم عاد نے بولا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چٹنی بنا دیا تھا. یہی بول انہوں نے بولا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون؟ کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور یقیناً طاقتور تھے. اللہ نے ان کی طاقت کو بیان کیا ہے، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا ہم نے پیدا ہی نہ کیا بستیوں میں. ان جیسی طاقت والا، ان جیسی قوت والا، ان جیسے ڈیل ڈول والا پیدا ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے کیا ہے؟ ڈینگ ماری، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. ذرا ہوش میں رہنا، عقل ٹھکانے رہے، نہیں باز آئے، نہیں مانے. ایسے طاقتور یوں پہاڑ میں ہاتھ ڈالا چٹان کو کھینچ لیا، ایسی طاقت تھی ان کی انگلیوں میں. قرآن کہہ رہا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اپنے گھر پہاڑوں کو تراش کر کے بنا لیتے تھے. ایسی قوت ان کے اندر تھی. تو قوت کا نشہ ان کے اوپر سوار ہوا، طاقت کا نشہ ان پر سوار ہوا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ 7 راتیں 8 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی؟ ہوا چلائی ان کے اوپر، مسلسل ہوا چلی، آندھیاں چلی. ایمان والوں کے لیے وہ آندھیاں فرح بخش تھیں، اور ان خدا کے باغیوں کے لیے عذاب بن کر کے آئیں. ان آندھیوں نے اٹھایا اوپر کو، نیچے کو پٹخ دیا، بھیجا الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، سر الگ ہو گیا. قرآن کہہ رہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے پڑے ہیں جیسے کھجور کے تنے پڑے ہو، لمبے لمبے. تو اللہ نے ان کی طاقت کا نشہ ہرن کر دیا. تو آدمی کو اپنی قوت پہ اور اپنی طاقت پہ کیا ہوتا ہے؟ مان ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم سے زور آزمائی کون کر سکتا ہے، ہم سے کون ٹکر لے سکتا ہے، اور ہمیں کون آنکھیں دکھا سکتا ہے. ہم وہ ہیں کہ ہمارے ساتھ زمانہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ زمانہ چل رہا ہے. یہ بول اس کی زبان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو چھوٹ نہیں پاتا، بچ نہیں پاتا. تو اس لیے ایک سبب ہے آدمی کا طاقتور ہونا تکبر کا، کہ آدمی میں طاقت ہے، قوت ہے. ایک جوان دمشق کی مسجد میں آیا، بڑا لمبا چوڑا، بڑا حسین جمیل خوبصورت. ایک ابا جی بیٹھے تھے، اسے بڑا غور سے دیکھا، اتنا خوبصورت ایسا جوان. تو کہنے لگا کیا دیکھتے ہو؟ اللہ بھی مجھے دیکھتا ہوگا تو حیرت کرتا ہوگا. بڑائی کا بول بولا. کبھی کبھی اللہ نقد پکڑتا ہے، نقد پکڑتا ہے. وہیں مسجد میں وہ گھٹنا شروع ہو گیا. قد گھٹا، گھٹتے گھٹتے اس کا اتنا قد رہ گیا کہ گھر والے اسے یوں اٹھا کے لے گئے. دکھایا اللہ نے. اللہ تکبر کو کبھی کبھی متکبر کو نقد سزا دیتا ہے، نقد. اس لیے اس قسم کے بول زیبا نہیں دیتے کہ آدمی کی زبان پر وہ بول آئے جس بول کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے. تو طاقت جو ہے، قوت جو ہے، یہ آدمی میں تکبر کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طریقے سے تکبر کا سبب بنتا ہے آدمی کا باکمال ہونا، علم والا ہونا. کیا ہونا؟
علم والا ہونا. میں عالم ہوں، میں عالم، یہ سب جاہل نالائق ہیں. ہوں عالم لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھوں. اگر میں سمجھتا ہوں تو میرا عالم ہونا مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچائے، اللہ کی گرفت سے نہیں بچائے گا. اس لیے کہ شیطان بھی تو عالم تھا، اور اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، معلم الملائکہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کی بنیاد پر، انا کی بنیاد پر اسے فنا کر دیا، ملعون کر دیا، مطرود کر دیا. آدمی میں علم آتا ہے تو علم آنے کی وجہ سے اس میں بڑائی آ جاتی ہے، کمال آتا ہے تو بڑائی آ جاتی ہے، کوئی ہنر آتا ہے تو بڑائی آتی ہے. بھائی بند کر لو اسے، ہمارا ذہن بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. باہر کی آواز ہے. تو جب علم آتا ہے تو آدمی میں کیا آ جاتی ہے؟ بڑائی آتی ہے. اور علم کی آفت تکبر ہے. علم کی آفت کیا ہے؟ تکبر ہے. اگر علم کے ساتھ تکبر آیا تو یہ تکبر اس کو تباہ کر ڈالے گا، برباد کر ڈالے گا. چاہے دنیاوی علم ہو اور چاہے کیا ہو، دینی علم ہو، کوئی سا بھی علم ہو، آدمی کو یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے حضرت نے اس پر ایک واقعہ لکھا، بڑا عبرت انگیز، بڑا عبرت انگیز. حضرت فرماتے ہیں کہ میں 22 سال کی عمر میں تھا، پڑھتا تھا. ایک عالم صاحب تھے ایک مسجد میں، زبردست عالم، مفسر بھی تھے، مفتی بھی تھے، تخصص فی الافتاء بھی کیا تھا. بیان کرتے تھے تو مجمع عشش کرتا تھا. جمعے کے دن مجمع کنٹرول نہیں ہوتا تھا، اتنا مجمع آتا تھا. تفسیر کرتے تھے تو لوگ مست ہو جاتے تھے. اللہ نے علم دیا تھا اور علم کو لوگوں تک پہنچانے کا خوبصورت سلیقہ بھی دیا تھا. وہ شاعر بھی تھے اور انہوں نے اپنا تخلص رکھا تھا کامل. تو حضرت کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ کہا ان سے کہ امام صاحب بہت سارے اور الفاظ ہیں تخلص کے لیے، کامل کا لفظ ذرا مناسب نہیں ہے. تو کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، میرے اندر کمال ہے تو میں اگر کامل ہوں تو اگر میں نے یہ لقب رکھ لیا، اپنا تخلص رکھا تو کیا برا کیا؟ میں مفتی بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں شاعر بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں. اگر میں نے کامل اپنا لقب رکھا ہے، تخلص رکھا ہے تو کوئی برائی نہیں. حضرت کہتے ہیں جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو میں ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ آ جائے کہ اپنے آپ کو کامل سمجھ رہے ہیں. کامل تو دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہے ہی نہیں. ہر آدمی میں نقص موجود ہے، انبیاء کی ذات کو چھوڑ کر، انبیاء کی ذات کو چھوڑ کر ہر آدمی میں نقص موجود ہے، کمی موجود ہے. کون ہے جو کہہ سکے میں کامل ہوں؟ کسی میں کچھ کمی، کسی میں کچھ کمی. انہوں نے اپنا تخلص رکھا کیا؟ کامل. ایک شاعر اور ہیں کامل، ابھی موجود ہیں، ان کا بھی تخلص ہے. ایک مرتبہ ہم گئے، ملاقات ہمارے آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی نہیں، 20 سال پہلے کی بات ہے. ہم ان کے مکان پہ گئے، بیان ہوا وہاں پہ. بہت جلدی ہماری واپسی ہوئی تو انہوں نے برجستہ ایک شعر کہا، یاد آ گیا مجھے. برجستہ ایک شعر کہا کہ یہ آنا تو آنے میں شامل نہیں ہے، سفر نامکمل ہے، کامل نہیں ہے. یہ آنا تو آنے میں شامل نہیں ہے، سفر نامکمل ہے، کامل نہیں. تو کامل تخلص تھا اور ان کا زوم یہ تھا کہ میں کامل ہوں، لہذا کامل تخلص ہونا میرے لیے کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کا کرنا کئی سال امام رہے، اتفاق سے ایک مرتبہ کسی مسئلے پر ایک مقتدی سے انبن ہو گئی. مقتدی بھی اڑیل قسم کا تھا اور انہوں نے ذرا تیزی دکھائی تو لوگوں نے کہا امام صاحب آپ ذرا محبت سے سمجھا دیں، تو یہ اور تیز ہو گئے. اب اس مقتدی کے ساتھ دو چار ہو گئے، پھر بات بڑھتے 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 بہت مقتدی ان کے ساتھ، بہت سے ان کے ساتھ.
آخر کار وہ بات بڑھتی رہی یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد جو مسجد کی منتظمہ تھی، کمیٹی تھی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں آپ معاف کریں، آپ کہیں اور امامت دیکھ لیں، ایک خلفشار ہمارے یہاں پیدا ہو گیا، انتشار پیدا ہو گیا ہے آپ کی وجہ سے، لہذا اب ہم آپ کو رکھنے سے معذور ہیں۔ مسجد چھوڑی، دماغ میں ان کے نہ معلوم کیا آیا، کہنے لگے اب مجھے کبھی امامت کرنی ہی نہیں ہے، دین میں لگنا ہی نہیں ہے، دین میں لگنا ہی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر انہوں نے رکشہ چلایا اور فرمایا 25 سال تک میں نے اس بندے کو سڑکوں پر رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ رکشہ چلاتا تھا۔ حضرت فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے مصلے سے اٹھا کر کے رکشہ چلوا دیتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ انا کی بنیاد پر، بڑائی کی بنیاد پر۔ تو کب اللہ کی پکڑ آ جائے اس تکبر اور غرور کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اپنے کسی کمال پر ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے، کسی ہنر پر ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی فن اللہ نے دیا ہے، اللہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ نہ دیتا تو نہ ملتا۔ بھائی ہمارے دماغ کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی فن ملا ہے تو دماغ کس نے دیا ہے؟ ذہن کس نے دیا ہے؟ سوچ کس نے دی ہے؟ یہ فکر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ کمال اللہ کا ہے، میرا کہاں ہے؟ یہ تو اللہ نے کیا ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ محنت کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں چاہتے ہیں با کمال ہو جائیں لیکن نہیں، کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں MBBS ہو جاتے ہیں پھر بھی بیکار رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں بیومس ہوتے ہیں کہ بھیڑ لگی ہوئی ان کے یہاں۔ یہ اللہ کی طرف سے کمالات کے ملنا ہے، محبت کا ملنا ہے، بندے کا اس میں کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ عاجزی، فروتنی اور تواضع ہی اختیار زیبا دیتی ہے، تکبر اور غرور اسے زیبا نہیں دیتا۔ ہم ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہیں گے، تواضع کرنے والا محبوب ہوتا ہے اور متکبر مبغوض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایسا کبھی نہ ہوا، 3 باتوں پہ آپ نے فرمایا قسم کھائی جا سکتی ہے، ان میں سے آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو اللہ کے لیے چھوٹا بن کر کسی سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی عزت کو، یہ چھوٹا بنا ہے نا، معافی مانگی ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جو چھوٹا بنے گا، بولو چھوٹے سے سب پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بچہ چھوٹا ہے سب پیار کر رہے، اپنے بھی، پرائے بھی، دوست بھی، دشمن دیکھے اسے بھی پیار آ جاتا ہے۔ معصوم ہے، اس سے کیا دشمنی کرنی؟ ہر ایک گود میں لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ کتنے ہیں گود میں لیتے ہیں، چیز دلواتے ہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے پیار ہو رہا ہے، اور بڑا ہو گیا تو بڑا ہو گیا گڑبڑی کر رہا ہے تو گڑبڑی کرتے فوراً پکڑ، یہ کیسے کہہ دیا، یہ کیسے بول دیا۔ اور چھوٹا کیا ہے؟ معصوم بچہ ہے، ابا کی داڑھی پکڑے تماچا مارے، ابا ہاتھی پہ پیار کرے۔ ابا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہاتھی کو پیار کرتا ہے۔ اماں کے بال پکڑے تماچا مارے تو اماں ہنس دیتی ہے، کیوں؟ چھوٹا ہے، معصوم ہے، سب پیار کر رہے ہیں۔ اچھا بڑا بیٹا ابا کے تماچا مارے، بولو کیا اثر ہوگا اس کا؟ کہ بڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کے ساتھ گستاخی کرے تو برداشت ہوگی؟ نہیں، کہ بڑا ہو گیا۔ تو اس لیے بڑا بننا اور بڑا سمجھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چھوٹا رہنا، تواضع کے ساتھ رہنا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہ اللہ کو محبوب ہے اور بندوں کو بھی محبوب ہے۔ عاجزی کرنے والے سے بندے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ آپ جتنا چھوٹا بن کے رہیں گے لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ تو علم کی بنیاد پر آدمی میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ غرور پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس غرور سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔